बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा नज़म छठी नज़म की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानब खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम अमजद इस्लाम अमजद की एक आज़ाद नज़म नई नस्ल का नोहा इसकी तशरीह करेंगे। ये नज़म थोड़ी सी आसान है पिछली नज़मों के मुकाबले में, लेकिन इसकी तशरीह लिखते हुए आपको हाथ आपके थक जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो लिखनी होगी, क्योंकि जब आप तशरीह करने बैठेंगे तो पूरा पूरा आधा मजमून जो है वो बन जाएगा। अब नई नस्ल, यूथ, यंग जनरेशन, नोहा। नोहा तो वैसे उस निज़म को कहते हैं जो किसी के गम में, किसी की याद में जो शायरी की जाती है, उसको नोहा कहा जाता है। यहाँ नोहा से मुराद है शिकवा, नोहा से मुराद है फरियाद। हमारी जो नई नस्ल है वो एक गिला कर रही है, वो एक शिकवा कर रही है। क्या शिकवा कर रही है इस नज़म में बताया गया। मैं जनरली बताता हूँ कि जो हमारी जो नस्ल है, हमारा जो नौजवान है, जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होता तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन, उसने कुछ तवक्कात होती हैं, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको वहाँ एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक मुख्तलिफ माहौल मिलता है। तो उसकी सारी उम्मीदें, उसकी जो सारी तवक्कात हैं, वो टूट के दरहम बरहम हो जाती हैं। वो नौजवान खुद भी अंदर से इतना टूट जाता है, उसको समझ नहीं आती वो किस तरफ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। वो जो चीज़ें सीख के आया होता है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ के आया होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई रोल ही नहीं होता, उनका कोई काम ही नहीं होता। हमारा नौजवान क्या है, पुराने रस्म व रिवाज से बंधा हुआ है, रवायात से बंधा हुआ है, तोहमात से बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है। और वो समझता है कि ये सारी चीज़ें मुझे आगे ले जाएंगी, बल्कि अब ज़माना चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, नया ज़माना आ गया है, नई चीज़ें आ गई हैं। तो वो नौजवान जब उस मार्केट में इंटर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होता है, तो वो वहाँ चल नहीं सकता। वो वहाँ क्या नहीं हो सकता, बस स्टे नहीं कर सकता। तो ये जो है वो गिले शिकवे जो है नौजवान के किए गए हैं। हम क्यों, हम जो हमारी नेशन है वो क्यों इतना पीछे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्यों इतने पीछे हैं। हम अपने कोर्स को देख लें, थ्योरी में वही रटे रटाए जुमले हैं हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रटू तोता बना के उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भेजते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि जी हम कोई नई चीज़ डिस्कवर क्यों नहीं कर रहे, हम कोई नई इन्वेंशंस क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों नहीं जा रहे। ये हमारी बात होती है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसमें हम मज़ीद क्लियर होते रहेंगे। तो पहला बन इसका देखते हैं। अच्छा, ये जो नज़म है ये आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म ये होता है जिसका एक मिसरा इतना होता है और दूसरा मिसरा इतना होता है। यानी देखो, जो नज़म और गज़ल में जो कवायद होते हैं, जो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी होती है, बहर वगैरह जो होती है, रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी, इसमें वो नहीं। अपनी बात को वाज़ा करने के लिए कोई लेंथ जो है मिस्र की वो बड़ी छोटी जो है वो होती रहती है। यानी नज़म व गज़ल के जो कवानीन होते हैं, आज़ाद नज़म उन कवानीन पे अमल नहीं करती। अच्छा, तो शायर कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ लिखा है जो कुछ, पढ़ा है जो कुछ, वो किस लिए था, कहाँ से पूछूं, वो किस लिए है, किससे बताऊं। अब देखो, ये तो बाजार तो बहुत सादा सी बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। तो आपने पीछे से बहुत सारी जो बातें हैं वो तशरीह के अंदर आपने सामने लानी होंगी। अब यहाँ शायर जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जो पढ़ा रहा है, जो तालीम दी जा रही है, जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो वो निसाब उसके किसी काम ही नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आती। वो जो पढ़ के आया है, वो पढ़कर जो आया है, वो यहाँ उधर उसको जो है एक डिफरेंट माहौल, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। वो कह रहा है मैंने जो इतना टाइम अपने स्टडी पर ज़ाया किए हैं, जो चीज़ें मैं सीख के आया हूँ, वो तो यहाँ काम नहीं आ रही। या फिर हमारा एक नौजवान कोई स्किल सीख के आ जाता है और आगे आता है तो उस स्किल का कोई स्कोप ही नहीं होता। तो इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो मेरी एक शागिर्दा थी, स्टूडेंट, वो मुझसे ट्यूशन पढ़ती थी, वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, और उनका ये ऐसी सिचुएशन थी कि एफएससी के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद उनकी शादी थी। अब इस बच्ची ने आगे मज़ीद पढ़ना नहीं है, इस बच्ची ने आगे कोई जॉब करनी नहीं है। अब इस बच्ची को निसाब क्या पढ़ाया जा रहा है,
اس بچی کو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے تھے، اس بچی کو پڑھایا جا رہا تھا اے سی سرکٹ، ڈی سی سرکٹ، ای ایم ایف، جنریٹر، آکسیڈیشن ریڈکشن، nomenclature of organic compound، preparation of alcohol، alcohol phenol and ether، reactions of alcohol، یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس بچی نے آگے جو جانا ہے وہاں اس کو کیا کام آئیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو چاہیے اس کو ہاؤس مینجمنٹ پڑھائی جائے، اس کو ایسے مضامین پڑھائی جائے تعلیم و تربیت میں کہ آگے جا کے وہ اپنے گھر کو اچھا مینج کر سکے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے، لیکن ہم اس کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو اسی طرح ایک نوجوان جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے اپنی ڈگریز لے کے، اپنی قابلیت لے کے، تو اب وہ سوال کر رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، وہ کس لیے تھا؟ اب میں انٹرنیشنل لیول پر اقوام عالم کا مقابلہ کس طرح کروں؟ کہاں سے پوچھوں؟ اچھا میں کس سے پوچھوں؟ جن لوگوں نے مجھے جو ہے پڑھایا ہے، مجھے پڑھا کے مجھے ایک رٹو طوطا بنا کے اس مارکیٹ میں بھیجا ہے، وہ مزید اور رٹو طوطے بنا کے جو ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں۔ میں کس سے پوچھوں؟ وہ کس لیے کسے بتاؤں؟ اور میں کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ جو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو اس نصاب پہ، ان روایات پہ آپ جڑے ہوئے ہو، جو آپ لکھ رہے ہو، جو آپ پڑھ رہے ہو، یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں اتنا فائدہ نہیں دے گا، آپ اپنا جو ہے طریقہ ذرا چینج کر لو، تو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو میں کس سے پوچھوں؟ کوئی ہے جو مجھے میرے سوال کا جواب دے؟ اور کوئی کسی کو بتانا چاہوں تو کوئی سننے کے لیے جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو شاعر نے سوالیہ انداز اختیار کیا نظم کے آغاز میں، اور شاعر پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے، جو بچوں کو ہم اپنی نوجوان نسل کو جب تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں، تو جب وہ عملی میدان میں آ رہی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ میں جو اتنے الفا بیٹا گیما یہ جو پڑھ کے میں آیا ہوں، اس کا مجھے یہاں پہ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھو، ہر سبجیکٹ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر بندے نے ہر بندے نے ڈاکٹر نہیں بننا، ہر بندے نے انجینئر نہیں بننا، ان کی مختلف فیلڈز ہوتی ہے، تو جو اس فیلڈ میں ایک بندے نے جانا ہے اس کو وہی سبجیکٹس پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں، شاعر نے جو کچھ کی تکرار کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کیا، یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے جو پڑھایا گیا ہے وہ کس لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر یہاں یہ سوال کر رہے ہیں، اس کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں، لکھا ہے جو کچھ، پڑھا ہے جو کچھ، وہ کس لیے تھا؟ کہاں سے پوچھوں؟ وہ کس لیے ہے، کسے بتاؤں؟ مفہوم شاعر ایک سوال اٹھایا ہے کہ اسے جو تعلیم اور اقدار دی گئی ہیں، کیا وہ واقعی زندگی کے مسائل حل کرتی ہیں یا نہیں؟ وہ بھی اس الجھن میں ہے کہ ان سوالوں کا جواب کس سے مانگیں۔ اس نظم کے آغاز میں شاعر امجد اسلام امجد ایک گہری فکری الجھن اور ذہنی کشمکش کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل سوچ میں ڈوبا رہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں پڑھا اور سیکھا ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تعلیم، نظریات اور عقائد جو مجھے بچپن سے دیے گئے، کیا وہ واقعی زندگی کے لیے مفید تھے یا محض ایک فریب؟ شاعر اس بات پر حیران ہے کہ اس کی ساری تعلیم اور تربیت کا حقیقی فائدہ کیا نکلا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں اس سوال کا جواب کس سے طلب کروں۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو میری اس الجھن کو دور کر سکے۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنی اس پریشانی اور بے یقینی کو کس کے سامنے بیان کریں، کیونکہ شاید کوئی اس کو سمجھنے والا بھی نہیں ہے۔ شاعر دراصل نوجوان نسل کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے جہاں وہ نظریاتی اور عملی زندگی کے تضاد میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ اشعار نوجوانوں کے اندر پیدا ہونے والی فکری بےثمتی اور مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب تعلیم اور عملی زندگی میں ہم آہنگی نہ ہو تو انسان خود سے اور معاشرے سے سوال کرنے لگتا ہے۔ ویڈیو کے اسٹارٹ میں میرا واٹس ایپ نمبر اور فیس بک آئی ڈی دی گئی ہے۔ آپ میں سے جو آن لائن کلاسز کے لیے رابطہ کرنا چاہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ بھیجنا چاہیں وہ بھی آپ اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں، لیکن کال کرنے کے لیے اس کو استعمال مت کیجیے۔ اگلے بند کو دیکھتے ہیں کہ مجھے عقیدوں کے خواب دے کر کہا گیا ان میں روشنی ہے،
चमकती कदरों की झप दिखाकर मुझे बताया ये जिंदगी है, सिखाए मुझको कमाल ऐसे, यकीन न लाए सिखाने वाले अगर उन्हीं को मैं जा सुनाऊं, मैं कहना आँखों की दस्तरस में नए मनाजिर कहाँ से लाऊं। अब इन अशार में शायर अमजद इस्लाम अमजद अपनी वही बात को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गिले को, नौजवानों के गिले को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरह से एक नौजवानों को उनका मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को तबाह किया जा रहा है। मुझे अकीदों के ख्वाब, अकीदा मतलब अकीदत, ठीक है, बिलीव्स, अकायद वगैरह के ख्वाब देकर कहा गया इनमें रोशनी से, यहाँ रोशनी को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया। रोशनी मतलब कामयाबी। तो अकीदों के ख्वाब मतलब मजहबी या समाजी अकीदतें, तो वो जो है उनको मिसगाइड किया गया। झूठ मूठ की अकीदतें दिल में बसा दी गई हैं और बताया गया है कि इन्हीं अकीदतों की वजह से, इन्हीं रिवायात की वजह पे अमल करके, इन चीज़ों पे अमल करके आपको बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी मिलेगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। चमकती मतलब चमकदार, कदरों मतलब कदरों वैल्यू, चमकती वैल्यू यानी माशरती इकदार वगैरह, ठीक है। वहाँ अकीदों के ख्वाब और चमकती कदरें एक ही चीज़ है। अकीदों के ख्वाब में हम मजहबी अकीदतों को ले सकते हैं और चमकती कदरों में माशरती रिवायात जो हैं उनको हम ले सकते हैं कि छप छप मतलब झलक दिखाकर मुझे बताया ये ज़िंदगी है, यानी मेरी ज़िंदगी इन्हीं अकीदतों, इन्हीं रिवायतों के साथ मैं चलूँगा तो मेरी जो ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो देनी तो नहीं चाहिए, आप पेपर में बिल्कुल ये नहीं लिख सकते, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना माइंड इस पर क्लियर कर सकते हैं कि मैंने अक्सर बहुत लोगों से सुना है कि जो बच्चा कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर ले तो उसके वालिदैन के सर पे क़यामत के दिन एक ताज रखा जाएगा। अब ये बात मैंने कुछ बच्चों से भी सुनी है जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ था, और मैंने कुछ वालिदैन से भी सुनी है जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा के मदरसों में भेज दिया, वो बच्चे वहाँ से हिफ्ज़ करें और हमें जो है क़यामत के दिन हमारे सर पर एक ताज रखा जाएगा। हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी अकीदत, बहुत बड़ी फजीलत है, ठीक है, बहुत अजीम मर्तबा है, लेकिन सिर्फ हिफ्ज़ करना, कोई हुनर ना सीखा जाए, कोई तालीम हासिल ना की जाए, बच्चे को सिर्फ एक हाफिज़ बना दिया जाए, तो ये उसके एक मुस्तकबिल से एक बहुत बड़ा मजाक है। एक मजहबी दरसगाह से, मजहबी मदरसे से, अब जितने मदरसे आप लोग देख सकते हैं, इन मदारस वगैरह से हज़ारों, बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो फारिग होकर निकलते हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से मदरसीन, बहुत से मेरे मजहबी दोस्त जो हैं, मेरे मजहबी साथी, वो भी ये बात कह रहे हैं। इनके पास, ठीक है, मदारस से निकलते हैं, इनके पास कोई हुनर नहीं होता, इनको कुरान मजीद हिफ्ज़ होता है, इन्होंने मजहबी किताबें पढ़ी होती हैं, इनको मजहबी फ़िक़्ह के मसाइल पढ़े होते हैं, लेकिन मार्केट में ये चीज़ें नहीं चलती। इनको कहा गया होता है कि आप क्या हैं, आप अल्लाह के रसूल के वारिस हैं, अल्लाह के दीन के आप निगहबान हैं, आपने इस दीन को बचाना है, आपने इस दीन को फैलाना है। ये अकीदतें, ये अकीदों के इनको ख्वाब जो हैं इनके जहनों में डाले होते हैं और फिर इनको मार्केट में छोड़ दिया जाता है। इनके पास कोई हुनर नहीं है, बिल्कुल इनकी लाइफ जो है बहुत मुश्किल, बहुत सख्त इनकी लाइफ होती है। अगर आप कभी अपने इलाके के किसी इमाम मस्जिद से आप जाके मिल लो तो उस गरीब बंदे की चंद हज़ार रुपए उसकी जो है तनख्वाह होती है। आई थिंक अभी इस ज़माने में भी मेरे बहुत से, मैं पर्सनल जानता हूँ, वो जो आइमा कराम है वो 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह पे, 6-6 हज़ार तनख्वाह पर इस वक्त जो है वो मजबूर हैं काम करने पर मजबूर है मसाजिद में, मुख्तलिफ मसाजिद में। तो ये एक तरह से जो है, मैं मज़ीद इस बात पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये थोड़े से मेरे अपने पर जलते हैं, कोई मेरे ख़िलाफ़ ना खड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं किसी की तौहीन कोई नहीं कर रहा, मैं जो मजहबी जो लोग हैं मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट मजहबी मदारस से हैं, मेरे बहुत अच्छे इनके साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि अकीदों के ख्वाब देकर कहा गया इनमें रोशनी है,
آپ کو جو ہے ایک مس گائڈ کیا جا رہا ہے. جو نصاب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کیا ہے، اس نصاب میں آگے آپ جو ہیں پھنس جائیں گے. فیوچر آپ کا اس میں نہیں ہے. آپ زمانے کے ساتھ جو ہے، زمانے جس ریس سے چل رہے ہیں آپ اس ریس سے نہیں چل رہے. چمکتی قدروں کی کوئی معاشرتی روایات جو ہیں اس کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا. مجھے کہا گیا کہ ان روایات پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لوں گا. اور جب میں پریکٹیکل لائف میں کیا تو وہاں میں بری طرح ناکام ہو گیا. سکھائے مجھ کو کمال یعنی ہنر. مجھے ایسے ایسے ہنر سکھا دیے گئے میرے استادوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے بڑوں نے مجھے ایسے کمالات سکھائے، نہیں ایسے ہنر، ایسی چیزیں سکھا کے مجھے پریکٹیکل لائف میں بھیجا گیا. یقین نہ لائیں سکھانے والے، ان کو یقین ہی نہیں آئے گا جنہوں نے یہ چیزیں مجھے سکھائی ہیں. اگر انہیں کو میں جا سناؤں، اگر میں جا کے ان کو ہی بتا دوں یہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے یہ دیکھو اس کا کیا کام ہے. اچھا یہاں مجھے ایک بہت بڑی زبردست بات یاد آ رہی ہے. ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو شیر کا شکار کرنا سکھاؤں گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور اس کورس کی فیس ہے 1000 روپے. تو ایک بندے نے 1000 روپے فیس دے دی، وہ کورس سیکھ لیا. کورس سیکھنے کے بعد وہ بندہ جنگل میں پھرتا رہا، اس کو کوئی شیر نہیں ملا. وہ واپس اس بندے کے پاس آیا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں مالا مال ہو جاؤں گا اور مجھے تو کوئی شکار ہی نہیں ملنا. تو اس بندے نے کہا بیٹا آپ اس طرح کرو، آپ اگلے قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اپنی اکیڈمی کھولو، وہاں لوگوں کو جمع کرو، ان کو کہو شیر کا شکار سیکھو، آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے. جس طرح میں مالا مال ہوں اس طرح آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے. جس طرح فیس بک پہ بہت سے لوگ کورسز بھیج رہے ہیں کہ جی یہ کورس کریں اور لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائیں، چند دن میں لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں. او بھائی تو خوب کیوں نہیں بن رہا؟ تو یہ ایک ایسی ویلیو لیس چیز مجھے سکھائی گئی ہے. مجھے سکھانے والوں نے ایسے کمالات سکھائے ہیں، ایسی ہنر سکھایا جو ایکسپائر ہو چکے ہیں، جن کی اب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جن کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے اگر میں ان کو جا کے کہوں، اگر میں ان کو کہوں تو ان کو یقین ہی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو سکھانے والے ہیں ان کی بھی بصیرت نہیں ہے، ان کی بھی نگاہیں بند ہیں. وہ بس ایک ہی قدروں کو، چمکتی قدروں کے ساتھ جو ہے، عقیدوں کے خواب جو ہیں ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. خود بھی کنویں کے مینڈک ہیں اور مزید کنویں کے مینڈک تیار کر رہے ہیں. اگر ان کو جا کے کہا جائے کہ آپ جو سکھا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کہنا آنکھوں پرانی آنکھیں، کہنا آنکھوں، یہاں شاعر نے کہنا آنکھوں کو بطور استعارہ استعمال کیا، یہاں روشنی کو بطور استعارہ استعمال کیا تھا، یہاں کہنا آنکھوں کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے. اور اس کا مطلب ہے پرانی قدریں، پرانی روایات. تو کہہ رہا میں ان پرانی روایات سے، پرانی قدر و منزلت سے، کہ دسترس مطلب رینج، کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو شکار کرنا، کسی چیز کو لاک کرنا، کہ دسترس میں نئے مناظر، نئے سین، نئے منظر کیسے لوں. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں ان پرانی آنکھوں سے جو نئے مناظر آ رہے ہیں ان کو کیسے پکڑوں. مطلب یہ ہے کہ میں اس پرانی سوچ سے، پرانے جذبوں سے، پرانے کورس سے، پرانی روایات سے، جو نئے زمانے کے تقاضے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کروں، اس مارکیٹ کا مقابلہ کیسے کروں. آپ مجھے بینکنگ فائنانس سکھا رہے نہیں اور آپ آ جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے. آپ کو بینکنگ فائنانس کا پتہ نہیں، آپ کو بزنس مینجمنٹ کا پتہ نہیں، اور آپ بزنس شروع کر دیتے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا ہے ہم جس طرح زمانہ تبدیل ہو رہا ہے ہم اس طرح اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں. میں ان پرانی روایات سے، پرانا کورس سے دسترس پکڑ تو نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کروں. تو ایک شعر یہ ہو گیا، ان کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتی ہیں اور پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں. مجھے عقیدوں کے خواب دیکھ کر کہا گیا ان میں روشنی ہے، چمکتی قدروں کی چھپ دکھا کر کہا مجھے بتایا یہ زندگی ہے. عقیدے، نظریات، پختہ ایمان، قدریں، اخلاقی اصول، وہ روایات جنہیں معاشرے میں معتبر مانا جاتا ہے، ویلیوز، چھپ، جھلک، عکس. مفہوم. اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ اسے بچپن سے عقائد اور نظریات کو خواب کی صورت میں دکھایا گیا اور یہ یقین دلایا گیا کہ یہی روشنی اور کامیابی کا راستہ ہے. لیکن جب شاعر عملی دنیا میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. وہاں یہ خواب اور نظریات ویسے کارآمد نہیں رہے جیسے سکھائے گئے تھے.
تشریح ان اشعار میں شاعر امجد اسلام امجد نوجوان نسل کے ساتھ ہونے والی ایک اہم فکری دھوکے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے مختلف عقائد اور نظریات کو خوبصورت خوابوں کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ان نظریات کو سچائی اور کامیابی کا واحد راستہ بنا کر مجھے یقین دلایا گیا کہ یہی میری زندگی کو روشن اور کامیاب بنائیں گے۔ اسی طرح اخلاقیات، اصول اور روایات کو نہایت دلکش انداز میں دکھایا گیا۔ شاعر کو بتایا گیا کہ یہی اصل زندگی ہے اور انہی اصولوں پر چل کر انسان کامیاب اور باوقار بن سکتا ہے۔ لیکن شاعر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ظاہری خوبصورتی تھی۔ حقیقت میں جب وہ عملی زندگی میں آیا تو یہ نظریات اتنے مؤثر یا کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ یہ شعر دراصل اس تضاد کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو نظریاتی تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان پایا جاتا ہے، ریئلزم ورسس آئیڈیلزم۔ نوجوان جب حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے سکھایا گیا تھا وہ مکمل سچ نہیں تھا، بلکہ ایک حد تک مبالغہ یا فریب تھا۔ سکھائے مجھ کو کمال ایسے، یقین نہ لائیں سکھانے والے اگر انہی کو میں جا سناؤں۔ میں کہنا آنکھوں کی دسترس میں نئے مناظر کہاں سے لاؤں۔ کمال، ہنر، مہارت، فضیلت، علمی قابلیت، کہنا پرانی قدیم فرسودہ، دسترس پہنچ رسائی قدرت میں۔ مناظر، نظارے، یہاں مراد جدید دور کے حقائق اور مسائل ہیں۔ مفہوم، یہاں شاعر کہتا ہے کہ اسے بہت بڑی باتیں اور مہارتیں سکھائی گئیں، لیکن جب وہ انہیں عملی دنیا میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو خود سکھانے والے بھی ان پر یقین نہیں کرتے۔ شاعر کو یہ بھی احساس ہے کہ اس کے پاس پرانی سوچ کے سوا کچھ نہیں اور وہ نئی حقیقتوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ان اشعار میں شاعر امجد اسلام امجد نوجوان کی اس ذہنی اور عملی کیفیت کو بیان کرتے ہیں جہاں وہ اپنی تعلیم اور تربیت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ سکھایا گیا وہ عملی زندگی سے اتنا دور اور غیر حقیقی تھا کہ خود سکھانے والے بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ یعنی اگر آج کا نوجوان اپنے معاشرے کو، اساتذہ کو یہ بتائیں کہ کتابی دنیا و بازار عمل میں کتنا تضاد ہے تو وہ اساتذہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اسے نوجوان کی کج روی یا بے راہ روی سمجھیں گے کیونکہ ان کی اپنی معلومات اسی پرانے نصاب تک محدود ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پرانی سوچ رکھنے والے کہنا آنکھوں کی محدود نظر کے اندر رہتے ہوئے نئے مناظر، نئی سوچ، نئی حقیقتیں کہاں سے لا سکتا ہوں۔ یہاں کہنا آنکھیں دراصل ان لوگوں کی علامات ہے جو پرانے خیالات اور روایتی سوچ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ نئی حقیقتوں کو قبول کرنے یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا، جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اور فکری نظام میں اکثر پرانے خیالات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ نتیجہ نوجوان ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے جہاں وہ نہ مکمل طور پر پرانی سوچ کو اپنا سکتا ہے اور نہ ہی نئی سوچ کو آزادانہ طور پر اختیار کر پاتا ہے۔ بقول شاعر، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے لائے صدا لا الہ الا اللہ۔ کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، خیال تازہ کہاں سجاؤں۔ زمین پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے تاروں کی سمت جاؤں۔ پرانی قدریں جو محترم ہیں انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بھیت پاؤں۔ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ شاعر اپنی بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اس نوجوان نسل کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ جہاں دیگر اقوام اپنی نوجوان نسل کو تیار کرتے ہیں عالمی مقابلوں کے لیے، عالمی حالات کے مقابلوں کے لیے، انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشنز کے لیے تیار کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسلوں کو کس طرح جو ہے تیار کیا جا رہا ہے۔ کیوں ہمارے نوجوان پیچھے ہیں؟ کہ ان کی جو تربیت جو ہے وہ غلط کی جا رہی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہاں پہ جنس کہتے ہیں فصل کو، کمال کہتے ہیں بہترین۔ یہاں جن سے کمال سے مراد ہے ایک نوجوان کی صلاحیتیں،
ٹھیک ہے، جن سے کمال بہترین فصل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شاعر نے نوجوان کی صلاحیتوں کے لیے جن سے کمال کو بطور سارا استعمال کیا ہے۔ کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، یعنی میرے جو صلاحیتیں ہیں، میرا جو ہنر ہے، میرے جو ایبیلٹیز ہیں، جو مجھے چیزیں آتی ہیں، وہ میں کہاں لے جاؤں، اس کا کیا کروں؟ خیال تازہ، نیو آئیڈیا، فریش آئیڈیا، میرے جو نئی آئیڈیا کریٹیوٹی ہے میری، میں کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی نئی انوینشنز کرنا چاہتا ہوں، نئی چیزیں ڈسکور کرنا چاہتا ہوں، نئے لاز، نئی اپلیکیشنز بنانا چاہتا ہوں، اس کو خیال تازہ کہاں سے جاؤں؟ یہ کہاں، یہ کون، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے جو میرے آئیڈیاز کو پک کرے، اس کے اوپر کام کرے، مجھے ایسی سہولتیں دے کہ میں اپنے آئیڈیا پہ کام کر کے اس کو جو ہے وہ کیا کروں، آگے بناؤں گا۔ نہیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کینسر کی دوا بنانا چاہ رہا ہوں، کینسر کی دوا بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے اس کو کیا بکار ہوگا، اس کو لیبس، اس کو ہائی کوالٹی لیبس بکار ہوگی، اس کو کیمیکلز بکار ہوں گے، اس کو جو ہے ریسرچ کی فیسلٹیز بکار ہوگی، تب جو ہے وہ جا کے کیا کرے گا، اس پہ کام کرے گا۔ میں نے خود اینٹی کینسر میں ریسرچ کر رہا تھا ایک پلانٹ پر، تو میں اس پہ اینٹی کینسر ایکٹیویٹیز چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی فیسلٹیز ہی نہیں تھی، تو پھر میں نے اس اپنے جو ٹاپک میں تھوڑی سی چینج کر لی، اینٹی کینسر کی بجائے میں نے اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کی اور اس کو آگے لے گیا۔ یعنی وہ صلاحیتیں، وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے، تو ہمارا نوجوان کس طرح اس کو آگے لے جائیں؟ ٹھیک ہے، کہاں پہ جن سے کمال رکھوں، میں اپنی صلاحیتیں، میرے پاس ایک ڈگری ہے، میرے پاس بہت بہترین نالج ہے، میرے پاس بہت بہترین ہنر ہے، میں مارکیٹ میں آؤں، اس ہنر کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، اس ہنر کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ خیال تازہ کہاں سے جاؤں؟ زمین پاؤں تلے نہیں ہے، پاؤں تلے زمین کھسکنا ایک محاورہ ہے، اور یہاں اس محاورے کا بہت خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، مطلب پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، یعنی بیس نہیں ہے، زمین یعنی بیس۔ دیکھو، کوئی بھی جہاز جب اڑتا ہے، جہاز جب اڑتا ہے تو اس کے نیچے ایک رن وے ہوتا ہے، ایک ایئرپورٹ ہوتا ہے، ایئرپورٹ کا رن وے ہوتا ہے، جہاز کچھ دیر اس رن وے کے اوپر چلتا ہے، پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے جب اگر نیچے رن وے ہی نہ ہو تو جہاز کس طرح چلے گا؟ زمین پاؤں تلے نہیں ہے، تو کیسے تاروں مطلب ستاروں کی سمت ڈائریکشن، سمت جاؤں؟ پاؤں تلے زمین نہیں ہے تو ستاروں کی طرف کیسے جاؤں؟ ستاروں کی طرف جانا یعنی بلندیوں پر جانا، کامیابی حاصل کرنا۔ پاؤں تلے زمین نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، میرے گھر میں آٹا دال چینی یہ نہیں ہے، تو میں اپنے گھر کے آٹے دال چینی کی فکر کروں گا، یا میں ریسرچ کر کے جو ہے اسپیس میں جاؤں گا؟ یہ بات ہے نا، یہ بیسک فیسلٹیز میرے پاس ہے نہیں، تو وہاں وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو شاعر نے یہاں بطور مبالغہ استعمال کیا ہے کہ میرے پاؤں نیچے زمین نہیں ہے۔ حقیقت میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بیسک فیسلٹیز ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، تو میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں، میں آگے آسمان کی بلندیوں پر کیسے جاؤں، میں بہت زیادہ اونچے مقام جو ہے کیسے حاصل کروں، میں دیگر اقوام کا مقابلہ کیسے کروں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں؟ سمجھ آ گیا؟ کوئی مشکل نہیں۔ تاروں کے سمت جانا بطور ستارہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ترقی کرنا۔ پرانی قدریں، وہی پرانے نظریات، وہی گھسے پٹے عقیدے، نظریات جو بہت رسپیکٹفل ہے، ٹھیک ہے، انہیں سنبھالوں، اب میں ان کی حفاظت کرتا رہوں۔ یہ جو پرانی روایات ہیں، یہ جو پرانا جو اولڈ کورس جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے، یہ جو پرانے سبق، پرانے درس مجھے دیے جا رہے ہیں، میں ان کو حفاظت کرتا رہوں، یا آنے والے نئے عقیدوں، آنے والے نئے چیلنجز، بھید کہتے ہیں راز، بھید پاؤں، یہ میں اب ان پرانی روایتوں کی میں حفاظت کرتا ہوں، یہ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو نئے چیلنجز، نئے ٹارگیٹس آ رہے ہیں، میں ان کے اوپر جو ہے کام کروں، ان کو سمجھنے کی کوشش کروں، ان زمانے کے جو انداز تبدیل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کروں، ان کو سمجھوں، یا میں وہی پرانی روایت ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہماری روایت ہے، یہ جو ہے اس کو ہم نے ترک نہیں کرنا، ان کو ہی میں لے کر بیٹھا رہوں۔ وہ سب عقیدے، یہ جو پرانے جتنے میری عقیدتیں ہیں، جتنے میری روایات ہیں، جتنے مجھے نظریات جو مجھے سکھائے گئے ہیں، تمام قطرے میں ساری روایات، ٹھیک ہے، خیال سارے، یہ جو جتنے سارے خیالات میرے ذہن میں بھر دیے گئے تھے، جو میرے ذہن میں بھرے گئے تھے، مجھے فیل کر دیے گئے تھے، خیالات مجھے دکھائے گئے تھے کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ان عقیدوں پہ عمل کرو، ان روایات پہ عمل کرو، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ جو مجھ کو سکہ کوائن
बना के बख्शे बख्शे गए, यानी कोई फ़कीर आ जाता है आपसे कुछ मांगता है और आप जेब से कुछ सिक्का निकाल के उसको बख्श देते हो, यानी कोई ये तुम्हारा हो गया। या मुझे कोई कहता है कुछ दे दो, मैं कहता हूँ ये लो मारकर तुम्हारा हो गया, यानी मैंने मारकर बख्श दिया। तो सिक्का खैरात के तौर पे दे देना, इसको कहते हैं सिक्का बख्श देना। ठीक है, बख्शे गए थे। यानी ये जो पुरानी रिवायतें, सिक्के, देखो सिक्का एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक फिक्स वैल्यू, एक करेंसी का नोट होता है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, बस ये वैल्यू है। आपने इसको 100 रुपए का नोट है तो बस ये 100 रुपए का नोट है, ये एक 200 नहीं बन सकता, ये 100 का नोट है, ये 100 का नोट ही रहेगा। सिक्के बना के बख्शे गए थे, ज़बरदस्ती मुझे थमा दिए गए थे। ये पुरानी रिवायतें, ये पुराने अकीदे करेंसी की तरह मुझे हवाले कर दिए गए थे। मेरे हवास खुमसा, हवास खुमसा कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत। बेसिकली हवास खुमसा पांच, 5 सेंस होते हैं हमारे: टच, साइट, हेयर और टेस्ट और स्मेल। ठीक है, तो कह रहा मेरे हवास खुमसा से मोतबर यानी ज़्यादा इज्जत वाले। तो यहाँ हवास खुमसा से मुराद सोचने समझने की सलाहियत, इससे ज़्यादा इज्जत वाले थे। ये जो पुराने अकीदे, ये कदरें, ये ख्यालात जो मुझे दिए गए थे, ये ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ठोस दिए गए थे, सिक्के बना के बख्शे गए थे, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। और ये मेरे सोचने समझने की सलाहियत से ज़्यादा अहम थे। मैंने इन पर कभी सवाल नहीं उठाना, मुझे कहा बस ये जो कह दिया है ये आपने करना है, ये आपने पढ़ना है, इस पर आपने अमल करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप जहन में रख सकते हैं। जन से कमाल से क्या मुराद है, ख्याल ताज़ा से क्या मुराद है। जन से कमाल से मुराद नौजवान की सलाहियत है, और ख्याल ताज़ा से मुराद उसके नए आइडियाज़ हैं। फ़ौतल ज़मीन न होने से क्या मुराद है, इसका मतलब है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तारों के सिम जानने से क्या मुराद है, बुलंदियाँ तरक्कियाँ हासिल करनी हैं। नए अकीदों का भीत पाने से क्या मुराद है, इससे मतलब है कि जो नए चैलेंजेस मार्केट में आ रहे हैं उनको समझना। ठीक है, सिक्के बना के बख्शे गए यानी परमानेंट मेरे ऊपर मुसलत कर दिए गए, ज़बरदस्ती मुझे जो है दे दिए गए। हवास खुमसा से मोतबर होने से क्या मुराद है, हवास खुमसा से मोतबर होने से मुराद है कि मैं इसको सोचने समझने की सलाहियतों से बुलंद है, मैं ना इस पर सोच सकता हूँ ना इनको समझ सकता हूँ, मैं इन पर सवाल नहीं उठा सकता। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इनकी लिखी हुई तस्वीर दिखाते हैं और आखिर जो अशार है उनकी तरफ चलते हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनल थोड़ा सा जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी, चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगी, थोड़ी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, सर्च में थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसकी लिखी हुई तस्वीर देखते हैं। कहाँ पे जन से कमाल रखूं ख्याल ताज़ा, कहाँ सजाऊं ज़मीन पे ताऊं तले नहीं हैं तो कैसे तारों की सिमत जाऊं। जन से कमाल सलाहियत, काबिलियत, महारत, ख्याल ताज़ा, नई और तख्लीकी ख्यालात, तारों की सिमत, बुलंद मकसद, आला मंजिलें, ज़मीन पाँव तले न होना, बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम। मफ़हूम है, शायर कहता है कि इसके पास बहुत सी सलाहियतें और नए ख़यालात हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। वो महसूस करता है कि इस माशरे में बुनियाद ही कमज़ोर है, इसलिए वो तरक्की और बुलंदी की तरफ नहीं पहुँच सकता। इन अशार में शायर अमजद इस्लाम अमजद नौजवान की शदीद ज़हनी और बेचैनी और अमली ज़िंदगी में रहनुमाई के फ़क़दान को बहुत खूबसूरत अलामती अंदाज में बयान करते हैं। शायर कहता है कि मैं अपनी सलाहियत और इल्म और कमाल को कहाँ महफूज करूँ, यानी मेरे अंदर जो काबिलियत और तख्लीकी सोच है इसे मैं किस जगह इस्तेमाल या पेश करूँ। मैंने मेहनत की, तालीम हासिल की, हुनर सीखा और अब मेरे पास हुनर मौजूद है, लेकिन इस माशरे में इस हुनर की कोई कदर कीमत नहीं है। वो सवाल करता है कि मैं अपनी इस काबिलियत का बाज़ार कहाँ तलाश करूँ। इसी तरह वो सवाल करता है कि अपने नए और ताज़ा ख़यालात को कहाँ सजाऊँ, क्योंकि कोई ऐसा दुरुस्त और काबिल एतमाद मैदान मौजूद नहीं है जहाँ उनकी कदर हो। यहाँ एक ऐसे माशरे की अक्कासी है जहाँ सिफारिश, अक़राबा परवरी और पुरानी रवश को तरजीह दी जाती हैं। नौजवान के पास जदीद उलूम तो हैं, लेकिन उनको बरतने के लिए कोई प्लेटफॉर्म या मैदान मैसर नहीं। उसे महसूस होता है कि इसका इल्म और उसकी ज़खानत एक ऐसी मता बन गई है जिसे ख़रीदने वाला कोई नहीं। शायर कहता है कि ज़मीन मेरे पाँव के नीचे नहीं रही, यानी मेरी बुनियादें, मेरी सिमत और मेरा एतमाद सब मतज़लज़ल हो चुका है। यहाँ ज़मीन से मुराद वो बुनियादी सख़रा, मुआशी इस्तेहकाम और समाजी बुनियाद है जिस पर खड़े होकर इंसान तरक्की की जद्दोजहद करता है। जब एक नौजवान को अपनी बका का ख़तरा हो
تو وہ بلند مانگ دعوے اور بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہے جس کے پاؤں تلے زمین ہی نہ ہو؟ وہ اڑان بھرنے کا خواب کیسے دیکھے؟ شاید دراصل یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اونچی پرواز کے لیے پروں کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط زمین سسٹم نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پن اس کرب کا اظہار ہے کہ ہمارا نظام نوجوانوں کو ڈگریاں تو دے دیتا ہے لیکن انہیں وہ معاشی بنیاد فراہم نہیں کرتا جہاں سے وہ اپنی ترقی کا سفر کا آغاز کر سکیں۔ شاعر اس شعر میں نوجوان نسل کی اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جہاں تعلیم و تربیت کے بعد جب وہ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں مناسب رہنمائی، مواقع اور سمت نہیں ملتی۔ نتیجن وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے اور ایک اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پرانی قدریں جو محترم ہیں انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بھیت پاؤں؟ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے میرے حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ محترم مطلب قابل احترام، بھیت پانا، راز جاننا، حقیقت تک پہنچنا۔ سکے، کرنسی، استعارہ برائے نظریات جو معاشرے میں رائج ہے۔ حواس خمسہ، پانچ حواس: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا یعنی مشاہدہ اور تجربہ۔ معتبر، قابل بھروسہ، مستند۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ اسے پرانی اور محترم قدریں دی گئی ہیں لیکن اب وہ سوچ میں ہے کہ انہیں سنبھالے یا نئے بدلتے ہوئے نظریات کو سمجھے۔ اسے لگتا ہے کہ جو نظریات اسے دیے گئے تھے وہ پرانی کرنسی کی طرح ہیں جو اب نئی دنیا میں چل نہیں رہی۔ ان اشعار میں شاعر امجد اسلام امجد اس دور کے نوجوان کی ایک گہری فکری کشمکش کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ روایتی اور جدید نظریات کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو پرانی قدریں اور روایات معاشرے میں محترم سمجھی جاتی ہیں، کیا میں انہیں سنبھال کر رکھوں اور ان پر قائم رہوں، یا پھر میں نئے آنے والے عقائد اور نظریات کی حقیقت اور ان کا اصل بھید سمجھنے کی کوشش کروں؟ نوجوان اس الجھن میں ہے کہ وہ ماضی کی یادگاروں کو سنبھال کر رکھے یا مستقبل کی نامعلوم حقیقتوں کا پیچھا کرے۔ شاعر ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پرانی روایات اور جدید خیالات ایک دوسرے کے مقابل آ چکے ہیں۔ اگلی سطروں میں شاعر مزید گہرائی میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمام عقیدے، نظریات اور خیالات جو مجھے دیے گئے تھے وہ مجھے سکے بنا کر دیے گئے تھے۔ سکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت طے شدہ ہوتی ہے اور اسے جوں کا توں قبول کرنا پڑتا ہے، یعنی معاشرے نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور تجربہ کرنے کی زحمت سے بچانے کے لیے بنے بنائے اصول تھما دیے۔ مجھے محدود اور طے شدہ خیالات دیے گئے جنہیں میں نے بغیر سوال کیے قبول کر لیا۔ شاعر کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنے مشاہدے، اپنی عقل اور اپنے تجربے پر یقین مت کرنا، بلکہ ان سکوں، روایتی نظریات پر یقین کرنا جو تمہیں تھمائے گئے ہیں، یعنی اندھی تقلید کو ذاتی تحقیق پر فوقیت دی گئی۔ جب ایک نوجوان اس تربیت کے ساتھ عملی دنیا میں آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جن باتوں کو وہ پتھر کی لکیر سمجھتا رہا وہ بدلتے وقت کے ساتھ بے معنی ہو چکی ہیں۔ یہ بند دراصل اس تعلیمی اور سماجی نظام پر چوٹ ہے جو فرد کی اپنی سوچنے کی صلاحیت کو سلب کر کے اسے دوسروں کے طے کردہ راستوں پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ جب ان کو رہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، تو شاعر کو جو پرانی قطریں، پرانے خیالات، پرانی عقیدتیں اور پرانے نظریے جو دیے گئے تھے، شاعر جب ان کو اپنا رہبر بنا کے، ان کی نگرانی میں ان کو اپنا سرپرست بنا کے، یعنی ان کے راستہ، ان نظریات سے راستہ دیکھ کے اپنے پریکٹیکل لائف میں آیا، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا تو اس کو کیا محسوس ہوا؟ یعنی شاعر اپنی پرانی نظریات کو، پرانی عقیدتوں کو، پرانے خیالات کو جو اس کو سکھائے گئے تھے، جو اس کے دماغ میں ڈالے گئے تھے، جو سکے بنا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیے گئے تھے کہ ان پہ سوال نہیں کرنا، شاعر جب ان اصولوں پہ عمل کر کے پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو اب شاعر نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہاتھوں میں کچھ نہ ہونا بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنی بے بسی کا
اور ناکامی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں، میں کسی بازار میں ایسے کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے، بہت سارے پیسے لے کے ایک بازار میں آیا ہوں، لیکن اس بازار میں تو کرنسی چینج ہو چکی ہے، نئی کرنسی آ گئی ہے، اب میری پرانی کرنسی ہے، اس سے تو مجھے کوئی ایک ٹافی ایک لولی پاپ بھی نہیں دے گا۔ اچھا، یہاں شاعر نے بازار کو جو ہے سارے کو لیا ہے پریکٹیکل لائف کے لیے، عملی جو دنیا ہے اس کے لیے، اور کرنسی تو بھی بطور استعارہ استعمال کیا ہے اقدار کے لیے، روایات کے لیے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جب ایسے بازار میں کھڑا ہوں، میں پریکٹیکل لائف میں ایسے آ گیا ہوں، ایسے پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہوں کہ جہاں روایات بدل گئے، معیار بدل گئے، طریقے بدل گئے، انداز وغیرہ سب بدل چکے ہیں، تو میری وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ میں اولڈ طریقوں کے ساتھ جو پڑھ کے آیا ہوں، اولڈ کورس پڑھ کے آیا ہوں، یہاں نیو کورس میں سے پیپر آ گیا ہے، تو میرے تو حالات بہت زیادہ پتلے ہیں۔ اچھا، میں نے پیچھے ابھی ایک کمپٹیشن ایگزام میں نے ایگریکلچر کا سبجیکٹ لیا تھا، تو میں نے جب ایگریکلچر کو پڑھا ہے اس کے لیے میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے، تو میں نے کچھ انٹرنیشنل مٹیریل جو ہے اس کو پڑھا ہے، تو میں بہت حیران رہ گیا۔ ہمارا کسان ابھی بھی ٹریکٹر، کھرپا اور ان چیزوں سے جو ہے چل رہے، بعض جگہوں پہ تو ابھی بھی بیلوں کے ساتھ جو ہے وہ ہل چلائے جا رہے ہیں۔ اب تو ٹریکٹر ہے، بعض جگہوں پہ ابھی بھی بیل ہیں۔ اور میں نے انٹرنیشنل سسٹم دیکھے، اریگیشن سسٹم دیکھے، میں نے دیکھا کس طرح اور میتھڈز میں نے پڑھے ہیں، ڈراپلیٹ میتھڈز اور پتہ نہیں کون کون سے میتھڈ ریگستانوں میں جو ہے پھول اگائے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ہمارا کسان جو ہے کہاں پہ؟ تو وہی والی بات ہے کہ میں پرانی چیزوں کو رہبر بنا کے ان کی روشنی میں میں آگے آیا ہوں، تو میری ایسی مثال تھی کہ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوا ہوں جہاں کرنسی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ تو اس کی لکھی ہوئی ایک تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے اس کی لکھی ہوئی تشریح دیکھ لیں، اور بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اس کی لکھی ہوئی تشریح دیکھ لیں۔ جب ان کو رہبر بنا کے لکھنا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہوں۔ رہبر، راستہ دکھانے والا، گائیڈ، بازار، عملی دنیا۔ مفہوم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اپنی سیکھے ہوئے نظریات کو لے کر عملی دنیا میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی مؤثر نہیں بچا۔ وہ خود کو ایسے بازار میں کھڑا پاتا ہے جہاں آنے پرانے اصولوں کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ ان اشعار میں شاعر امجد اسلام امجد نظم کے پورے فلسفے کو ایک انتہائی طاقتور انجام تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان دیے گئے عقائد، نظریات اور قدروں کو اپنی زندگی کا رہنما بنا کر عملی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے سخت حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی جو علم، نظریات اور یقین مجھے دیے گئے تھے وہ عملی زندگی میں میری مدد نہ کر سکے۔ یہاں شاعر ایک بہت اہم علامت استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عملی دنیا کے اصولوں، معیار اور قدر و قیمت وہ نہیں رہے جو مجھے سکھائے گئے تھے۔ جس علم اور نظریے کو میں سرمایہ سمجھ کر آیا تھا وہ یہاں قبول ہی نہیں کیے جا رہے۔ گویا دنیا کے نظام، سوچ اور تقاضے بدل چکے ہیں، لیکن میری تربیت پرانے کرنسی کی طرح غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص آج کے دور میں سینکڑوں سال پرانے سکے لے کر بازار جائے تو اسے کوئی ایک لقمہ روٹی
रोटी भी नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह वो पुरानी तालीम और फरशुदा हुनर लेकर जब दुनिया में आया तो उसे पता चला कि अब यहाँ की ज़रूरत कुछ और है। आज का बाज़ार अमल मसलहत पसंदी, जदीद तकनीकी महारत और मादी मफादात के कुरेंसी पर चल रहा है। ये बात नौजवान नस्ल के इस सदमे का नोहा है कि उसे जो कुछ सिखाया गया वो उसे मंजिल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि उसे वक्त की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ गया है। इस वक्त रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। मैं ग़ालिबन 10 बजे जो है 9:30 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट थी नज़म जो है इसको अपडेट करना है तो कर रहा हूँ। इसके बाद अगली नज़म में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो 7वीं नज़म है मसनवी है, वो भी दास्तान तैयारी बाग वगैरह इस तरह की कोई नज़म है, तो उसकी तशरीह के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन भी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।